अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह तफसीलन एचएससी के रिलेटेड जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि कोई बंदा ग्रेजुएशन करता है, कोई बंदा मेडिकल फील्ड में होता है, कोई बंदा बीएससी बीए कर लेता है और बीकॉम वगैरह, उसके बाद जॉबलेस होते हैं, कोई जॉब नहीं होता तो बहुत सारे मार्केट में वो सर्च करते हैं कि किस तरह हम जॉब को हासिल कर सकते हैं, और एक ब्रांड्स के बारे में, एक स्कोप के बारे में वो ढूंढते हैं कि किस चीज़ का स्कोप है ताकि हम वो शार्ट कोर्सेज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली एचएससी क्वालिफ़िकेशन कोई मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशन नहीं है, किसी भी फील्ड का बंदा कर सकता है, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे उनमें लॉ पढ़ी हो, जो भी हो। लेकिन इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है, आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप अच्छे खासे पढ़े हो, लिखे हो, तो इसमें ये होगा कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में जाते हो तो उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, अच्छी तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकोगे, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका अगर रिटन स्किल्स आपके पास है तो आप अच्छी तरीके से रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अगर आप बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपकी अच्छी हो, फिर उसके बाद आप एचएससी क्वालिफ़िकेशन की तरफ आए तो वो अच्छा है। बेसिकली लेवल 2 क्वालिफ़िकेशन से लेके इसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ये लेवल्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई क्वालिफ़िकेशन आप शुरू करते हो तो आपने बेसिक क्वालिफ़िकेशन से स्टार्ट लेनी है। इसका मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिक सेफ्टी क्या है। जिस तरह आप आयोश पढ़ोगे, आयोश इंटरनेशनल इदारा है जो बेसिक लेवल पे आपको गाइड करती है कि एक प्रोजेक्ट पे आप जाते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो या इंस्पेक्शन करते हो, वहाँ पे जो अनवांटेड या अनसेफ एक्ट है या अनसेफ कंडीशन है उसको आपने किस तरह कंसिडर करना है, उसको आपने किस तरह रिपोर्ट करना है, और आपने किस तरह एक असाइनमेंट बनाना है, आपने एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट किस तरह बनाना है, हैज़र्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, आपने उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपका कंसेप्ट बनाएगा। तो जब आप बेसिक्स लेवल पे आओगे तो बेसिक्स लेवल पे आपका कंसेप्ट बनेगा कि बेसिकली सेफ्टी है क्या, सेफ्टी हम किन चीज़ों में जो है वो दे सकते हैं, और किस तरह हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड्स करता हूँ उन कैंडिडेट्स को, उन फ्रेश स्टूडेंट्स को जो एचएससी फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो बेसिक्स लेवल क्वालिफ़िकेशन से स्टार्ट करें। ज़्यादातर लोग जो बाहर के लोग होते हैं, मुसाफिर लोग होते हैं, वो उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप निबोश कर लें। आपको पता है पाकिस्तानी तालीम का, जब भी कोई नया बंदा निबोश में आता है या कोई भी इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन में आता है, लेवल 3 क्वालिफ़िकेशंस, जो क्वालिफ़िकेशन के मैंने जिक्र की आयोश ओशा, ये लेवल 2 क्वालिफ़िकेशन है। इसमें आपको मिनिमम एक स्पेसिफ़िक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है और आप तकरीबन एक वीक में आप इसको कर सकते हैं। और ये जो लेवल 3 क्वालिफ़िकेशन है, काफ़ी सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि बाहर वेस्टर्न रीजन में या फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप निबोश करके आप आएंगे तो आपको अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी एजुकेशन का, तो आप लोग को पता है, जब भी कोई नया बंदा आता है निबोश में, तो वो जब स्टडी मटेरियल्स देखता है, वो जब निबोश का कंसेप्ट देखता है, तो वो एक माइंडसेट के साथ आता है। चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, चाहे उन्होंने एफएससी, बीए, बीएससी की हो, या किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक़ हो, वो एक माइंडसेट के साथ आता है कि यार ये तो एक शॉर्ट कोर्स है, 3-4 महीने में मैं ख़त्म कर लूँगा। लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखें कि ब्रिटिश वाले और गोरे जो है एक चीज़ जब बनाते हैं तो वो अपनी मेंटालिटी, अपनी माइंड परसेप्शन लेवल के ऊपर बनाते हैं। तो उनके लिए तो ये चीज़ ईजी है, 3-4 महीनों में हर बंदा कर लेता है। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी जितनी भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो बाज़ लोग हम मेहनत नहीं करते, या हमारे जितने भी एजुकेशनल इदारे होते हैं उसमें उसी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। इस वजह से हम वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हर एक चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से गेट नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। तो काफ़ी सारे लोग, मेरे दोस्त हैं, वो निबोश में आते हैं
پھر نبوش میں 1 سال ان کا ہو جاتا ہے، 2 سال ہو جاتے ہیں، گھر والے پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا، وہ کہتے کہ ہاں میں ایگزام دے رہا ہوں، کلاسز لے رہا ہوں، یہ اور وہ. لیکن بیسکلی بہت سارے بندے اس میں اسٹک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اسٹیمنا اسٹڈی کرنے کا اتنا نہیں ہوتا. ان کو یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کس طرح ایگزام کو کلیئر کرنا ہے، کس طرح اپنی کلاسز لینی ہے، کس طرح اپنی پریویس رپورٹس کے اوپر، پریویس پیپرز کے اوپر کام کرنا ہے، کس طرح آپ نے صحیح انسٹرکٹر جو کورس پرووائڈر ہے وہ ڈھونڈنا ہے. تو یہ ساری چیز اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اس میں ایک ایک ٹاپک جو ہے وہ سینیریو بیسڈ پہ وہ کویسچنز بناتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بھی ایک ٹاپک بھی مس کیا، میں بھی اس میں کوئی سینیریو کویسچن آ جائے، تو اگر آپ کو ان چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر پاتے. جس طرح ایس ایس سی اے کے جو پیپر ہوتے ہیں اسی طرح ان کا بھی اسی طرح پیٹرن ہے، پیپرز ہے، لیکن یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ ہے. جو نبوش ہے، نبوش نیشنل ایگزامینیشن بورڈ آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، یہ یو کے کا لیول 3 کوالیفیکیشن سے پہلے جو ان کا پیٹرن تھا ان میں سے 2 پیپرز ہوتے تھے ریٹن بیس پہ، اور ایک جو ہے اسائنمنٹ ہوتا تھا، IGC1 IGC2 اینڈ IGC3. ابھی یہ کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے انہوں نے پیٹرن کو چینج کیا ہے، آسان بھی کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، کسی بھی کوالیفیکیشن کی، کسی بھی گریڈ مطلب جو بھی آپ کا ہو ایجوکیشن، لیکن آپ آئے کیونکہ ابھی جو ہے اوپن بک ایگزام ہے اور اس میں آپ کو ایک اسائنمنٹ اور ایک ریٹن رپورٹ دینا پڑے گا. تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے. اوپن بک ایگزام میں یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی بھی اسٹڈی کرتے ہو، آپ کا کنسیپٹ بنے گا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، تو اوپن بک ایگزام میں یہ ہوگا کہ 24 گھنٹے ٹائم آپ کے پاس ہوں گے اور اس میں آپ کو تقریباً 10 سے 11 سینیریو بیسڈ کویسچنز دیے جائیں گے، جس میں آپ کو جس بھی کورس پرووائڈر سے آپ کرتے ہو تو وہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکیں گے اس میں. اور آپ نے اپنے سسٹم میں، اپنے کمپیوٹر میں مطلب سولو کرنا ہے اس پیپر کو 24 آورز میں، جبکہ منیمم ایک لائق بندہ ہے، قابل بندہ اس کو 3-4 گھنٹے میں سولو کر سکتا ہے. آپ کے پاس 24 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں آپ ایزیلی ان کو کلیئر کر سکتے ہیں. دوسری بات، جو ریٹن رپورٹ ہوتا ہے رسک اسسمنٹ، وہ بھی آپ مطلب ایک پروجیکٹ پہ جا کے، ایک کمپنی میں جا کے آپ انسپیکشن کریے، آبزرویشن کر کے آپ اس چیز کو بنا سکتے ہیں. وہ بھی آپ اپنے کورس پرووائڈر کے تھرو کروا سکتے ہیں. آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ریکمنڈیشن لکھنی ہے، کس طرح آپ نے آبزرویشن لکھنی ہے، کس طرح آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے پروجیکٹ کی، جتنی بھی مطلب پروجیکٹ میں جو بھی چیز انکلوڈ ہے آپ نے اس رپورٹ میں مطلب اچھی طریقے تقریباً 3,000 کا ورڈنگز آپ نے بنا کے ان کو سبمٹ کرانا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے. اور فیس کا جو اسٹرکچر تھا پہلے تقریباً پاکستانی پیسوں میں یہ بنتا تھا تقریباً 60 to 65,000 نہیں سوری پہلے جو ان کا فی اسٹرکچر تقریباً 80 to 85,000، ابھی تقریباً 60-65,000 میں ان کا فی اسٹرکچر بنتا ہے. یہ فاؤنڈ کا حساب ہوتا ہے. فاؤنڈ جب بھی مطلب کرنسی ان کی ہوتی ہے تو کرنسی ایکسچینج والے، تو میں کبھی ریٹ 65,000، کبھی ریٹ 70,000، کبھی ریٹ 60,000، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاؤنڈ زیادہ ہے یا کم ہے. تو یہ ساری انفارمیشن تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. دوسری بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ بھی کویسچنس کرتے ہیں کہ ہم نبوش کے بعد کس طرح جو ہے وہ جاب کو حاصل کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تفصیلاً اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح آپ نبوش کے بعد یا کسی بھی HSC کوالیفیکیشن کے بعد آپ ایزیلی جاب کو حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تفصیلاً ویڈیو میں بناؤں گا، آپ بھی وہ دیکھ لیں. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھ کہ جو بھی کوالیفیکیشن آپ کرتے ہو، چاہے لیول 2 ہو یا لیول 3 ہو، یا یہ انف کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ کوالیفیکیشن کر لیا، آپ نے بالکل مطلب بس آپ HSC آفیسرز ہو گئے، آپ نے سب کچھ کمپلیٹ کیا. آپ لیول 2 سے لے کے آپ لیول 6 لیول 7 تک جا سکتے. اس کے بعد آپ گریجویشن، پوسٹ گریجویشنز، اور اسی طرح آپ ماسٹر PhD آپ جا سکتے ہو جتنا آپ کر سکتے ہو. اس سیفٹی فیلڈ میں اسی طرح بندے بھی ہیں جنہوں نے 12 سال 13 سال 15 سال 20 سال گزارے ہیں اور ابھی بھی وہ ایجوکیشنل کیریئر ان کا سٹارٹ ہے، ابھی بھی وہ محنت کر رہے، اپنے سکلز کو، اپنی نالج کو جو ہے وہ امپروو کر رہے. اچھے اچھے پروجیکٹس میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے، ابھی بھی کر رہے اور نیکسٹ کے لیے اپلائی کر رہے اور کافی اچھی پرفارمنس دے رہے. کافی سارے گروپس آپ کو ملیں گے، اس طرح کے گروپس آپ جوائن کریں جس میں پروفیشنل لوگ انوالو ہو، جو لائیو سیشن کافی سارے وہ لوگ دیتے ہیں. لائیو سیشنز پہ سینئرز بندے سے آپ سیکھیں کہ HSC کیا ہے. اگر آپ یہ سوچتے کہ یار ایک اسپیسیفک فیلڈ میں جاتا ہوں، میں کام کروں گا، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ
میں ابھی کلینک سروسز کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو ہمارا اسکوپس، ہمارا پروسیجر عام کنسٹرکشن سے، آئل اینڈ گیس سے، آف شور اینڈ شور سے ڈیفرینٹ ہے۔ تو یہ بالکل بھی اس طرح آپ نے سوچ نہیں رکھنا کہ آپ نے جس جگہ پہ بیٹھنا ہے، جس جگہ پہ آپ کا مطلب جو چیز آپ پڑھتے ہو وہی اسپیسیفک چیز میں آپ کو کام کرنا پڑے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ سیفٹی جو ہے بوش، آیوش، اوشا، آئی ایس او لیڈ آڈیٹنگ کورس یا آئی ایس پی یا انٹرنیشنل ڈپلوما، جتنی بھی کورسز آپ کرتے ہو وہ صرف آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ آپ کا کنسیپٹ بناتی ہے۔ آپ جس بھی پروجیکٹ پہ جاتے ہو، مے بی وہ کنسٹرکشن ہو، مے بی وہ آئل فیلڈ ہو، مے بی وہ گیس بناتی ہو، مینوفیکچرنگ پلانٹس ہو، آف شور ہو یا آن شور ہو، یا ہمارے طرح کلینک سروسز بیسٹ کمپنی ہو یا کوئی بھی مینٹیننس کمپنی ہو، کسی بھی کمپنی میں آپ جاتے ہو اس کا الگ پروسیجر ہوتا ہے اور الگ پیٹرن ہوتا ہے اور الگ ان کی پالیسیز QMS آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو ہر کمپنی کی اپنی طریقہ کار، اپنے طریقے کے مطابق وہ بندوں کو چلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اگر بیسک کوالیفیکیشن آپ کا بیچلر ہو تو بالکل میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نیبوش کریں، آپ آیوش کریں، اوشا کریں، اور پھر انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز مطلب لیول 6 لیول 7 کے اوپر آئے، اور پھر اسی طرح ممبرشپس وغیرہ یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ہم بناتے رہیں گے۔ جو بھی کویسچنز ہو، جو بھی کنسرنس ہو ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ریلیٹڈ ٹو ISO، جتنے بھی کورسز ہے، چاہے وہ مینجمنٹ سے ہے، چاہے وہ کوالٹی سے ہے، چاہے وہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ہے یا انوائرمنٹل ہے، جو بھی کویسچنس ہو، جو بھی کنسرن ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔